استثناء تو ابلیس کو ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور سنیں، بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں، کم از کم قرآن و سنت کے صریح احکام کے خلاف جو قوانین بنے، قرآن و سنت کے صریح احکام سے جو بغاوت ہو، بحیثیت مسلمان ہونے کے کم از کم آخری درجہ یہ ہے ہمیں اس کا شعور تو ہو، ہم زبانی طور پہ اس پہ کچھ نہ کچھ احتجاج تو کر سکیں، زبانی طور پہ واویلا تو کر سکیں، اللہ کے حضور کہہ سکیں یا اللہ ہم نے اس آپ کے صریح بغاوت کے حکم پہ اور صریح بغاوت پہ یا اللہ احتجاج کیا تھا، ہم نے کہا تھا، زبان سے کہا تھا کہ یہ سراسر تیرے حکم کے خلاف ہے، تیرے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو یاد رکھیں قیامت تک کے لیے استثناء ابلیس نے مانگا تھا اور اللہ نے ابلیس ہی کو استثناء دیا ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک بڑا معزز خاندان، معزز قبیلہ، وی آئی پی لوگ بنو مخزوم تھے۔ بنو مخزوم مدینہ منورہ کا بڑا اعلیٰ خاندان تھا۔ بنو مخزوم کی خاتون فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی۔ سارے کے سارے گواہان نے، سارے کے سارے ثبوتوں نے ثابت کیا کہ فاطمہ مخزومیہ چوری میں ملوث ہے۔ اب سنیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ، معزز سے معزز، قوت اور طاقت والا حکم الہیہ کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہے اور حکم الہیہ کو کیسے ماننے کا پابند ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، رب کا حکم ہے سجدہ کرنے والا مرد ہو، سجدہ کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، چوری کوئی بھی کر رہا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ والسارق، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ فاطمہ مخزومیہ کے لیے ہاتھ کاٹنے کا حکم اور فیصلہ ہو گیا۔ عدالت عالیہ نے فیصلہ کیا کہ فاطمہ کو اس جرم کی سزا ملے گی، اور بھی کیسے سزا ملے گی؟ ہاتھ کٹے گا۔ پورے مدینے میں ہلچل مچ گئی، بڑی اضطراری کیفیت اور اضطراب اور ہلچل مچی ہے۔ بنو مخزوم کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، اتنا اعلیٰ خاندان حسب نسب والا، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ بنو مخزوم کی فاطمہ کا ہاتھ نہیں کٹے گا، پورے کے پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ کوئی سفارش، کوئی فاطمہ مخزومیہ کے لیے استثناء تلاش کرو، اس کو مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ چلتے چلتے، مشورہ کرتے کرتے نظر پڑی کہ بہت تگڑی سفارش ہے، بڑی تگڑی سفارش ہے۔ کون؟ اسامہ بن زید۔ اس کو کہیں اگر وہ جا کے عدالت عالیہ میں سفارش کرے گا تو اسامہ کی سفارش نہیں ٹالی جائے گی۔ کیوں؟ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اور اسامہ لاڈلے ترین اصحاب میں سے تھے۔ اس لیے کہ اسامہ کون تھے؟ اسامہ وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اسامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ اور آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، لوگو یہ ام ایمن میری ماں ہے۔
جیسے آمنہ نے مجھے جنا ہے، ام ایمن نے مجھے پالا پوسا ہے، ام ایمن نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے ام ایمن سے شادی کر لے۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ کا اور ام ایمن کا عمر کا بڑا فرق تھا، لیکن زید بن حارثہ نے ام ایمن کے ساتھ شادی کی۔ اللہ نے اسی ام ایمن کے بطن سے اسامہ بن زید عطا فرمائے، تو آپ کو اسامہ کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑا لاڈ تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے پیار محبت میں، اسامہ اگر تو لڑکی ہوتی میں تجھے زیور پہناتا، اسامہ اگر تو لڑکی ہوتی میں تیرے بالوں میں کنگھی کیا کرتا، میں تیرے آنکھوں میں سرما لگایا کرتا، میں تجھے زیورات پہناتا۔ یہ آپ اس کے ساتھ شفقت محبت کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا اسامہ تم جاؤ، جا کے کوئی سفارش کرو۔ اسامہ آئے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، میں نے آپ کو دبانا شروع کیا، دباتے دباتے جب میں نے دیکھا کہ آپ کی نظر شفقت، نظر عنایت میری طرف پوری طرح متوجہ ہے، میں نے عرض کیا آقا سنا ہے کہ فاطمہ نے چوری کی ہے۔ فرمایا ہاں چوری کی ہے۔ آقا سنا ہے کہ فاطمہ کا ہاتھ کاٹنے کا اعلان ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ فرمایا ہاں فاطمہ کا ہاتھ کٹے گا۔ آقا فاطمہ کے لیے کوئی استثناء، فاطمہ کے لیے کوئی نرمی، فاطمہ کے لیے کوئی رعایت؟ اسامہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، غصے کے آثار آپ کے چہرے پہ آ گئے، اور آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے؟ کیا تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے؟ اللہ کے قوانین کے راستے میں اور اللہ کے قوانین کی تعمیل میں رکاوٹ بنتا ہے؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ۔ اور پھر آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا سنو لوگو سنو، توجہ کے ساتھ سنو، تم سے پہلے جن قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، تم سے پہلے جو قوم ہلاکت تباہی بربادی کا شکار ہوئی ہیں، ان کا ایک جرم یہ تھا، کمزور جرم کرتا تھا سزا دیتے تھے، اگر اعلیٰ اقتدار والا صدر اور فیلڈ مارشل جرم کرتا تھا اسے مستثنی قرار دے دیتے تھے۔ سنو تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا جرم یہ تھا کہ ادنا کو سزا ملتی تھی، ادنا قانون کی گرفت میں آ جاتا تھا، معمولی سا بجلی چوری کا مجرم ہے جیل میں ڈال دو، تھوڑا سا چھوٹا سا جرم کیا ہے سال ہا سال تک جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اعلیٰ اور قوت اور طاقت والا اقتدار والا اس کے لیے سارے کے سارے قانون معطل ہیں۔ فرمایا پہلی قوموں پہ جو اللہ کا عذاب آیا ان کا جرم یہی تھا کہ ادنا کو سزا دیتے تھے، اعلیٰ کو مستثنی قرار دیتے تھے، اور آپ نے قیامت تک کے لیے اصول فرما دیا، اعلان فرما دیا۔ اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ فرمایا لوگو یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، والذی نفسی بیدہ محمد، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ فاطمہ مخزومیہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، لوگ اگر فاطمہ محمد کی بیٹی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی استثناء نہیں دیا۔ اگر کائنات میں کسی کو استثناء مل سکتا فاطمہ کو استثناء مل سکتا، فاطمہ بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں قیامت تک کے لیے تا حیات استثناء اللہ نے ابلیس کو دیا ہے، ابلیس کے علاوہ کسی کو تا حیات استثناء نہیں ہے۔ ابلیس نے کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے استثناء دے دے قیامت تک کے لیے، انک من المنذرین، تجھے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ ابلیس اور ابلیس کی طاقت، اعلیٰ کار قوتیں اور ابلیس کے پیروکار ہی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے قانون سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان کوئی انسان احکام الہیہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بھائی میرے بھائیوں دوستو، یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں صرف اور صرف اس غرض سے اور صرف اسی غرض سے عرض کی ہیں کہ کم از کم ہم زبانی طور پہ کچھ نہ کچھ
کچھ نہ کچھ تو اپنی ذمہ داری ادا کریں. ہمیں شعور تو ہو کہ یہ جو 27ویں ترمیم میں تا حیات استثناء کا قانون ہے سراسر قرآن کے خلاف ہے, سراسر احادیث کے خلاف ہے, پوری تاریخ اسلام سے بغاوت ہے, دور نبوت سے بغاوت اور خلافت راشدہ کے دور سے بغاوت ہے. ہم اللہ کے حضور یہ عرض کرنا چاہتے ہیں اور آپ سب کے سب گواہ بن جائیں کہ یا اللہ اس قانون کو ہم مسترد کرتے ہیں. یا اللہ اس قانون بنانے والے کو, جن کے لیے بنایا گیا ہے, جن طاقتوں نے بنایا ہے, یا اللہ ہم ان سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا اس خلاف شریعت, خلاف قانون اور قرآن و سنت کے باغی اور مخالف قانون کے ساتھ یا اللہ میرا اور ہم سب کا یا اللہ کوئی تعلق نہیں ہے.